بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت کا نام سورت کہف ہے، اور اس سورت کے اندر بہت ساری اہم باتیں ہیں۔ اس کے اندر اصحاب کہف کا قصہ بھی ہے، اس کے اندر خضر علیہ السلام کا قصہ بھی ہے، ذوالقرنین کا بھی قصہ ہے، اور یہ قصے بہت طویل ہیں، اس لیے ہم ان قصوں کو یہاں پہ ذکر نہیں کریں گے، بلکہ ان کی مین موٹی موٹی باتیں، نام وغیرہ ذکر کرتے ہیں۔ باقی جو ہے وہ سارا تفصیل سے کتب تفاسیر کے اندر دیکھ لیا جائے۔ جو ان کے متعلق اہم باتیں ہوں گی وہ ہم یہاں پڑھیں گے، اس کے علاوہ باقی تفصیل سے قصے کو ذکر نہیں کریں گے۔ اس آیت کا شان نزول کہتے ہیں، شان نزول یہی ہے جو پہلے بھی آ چکا ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ میں، کہ یہود نے سوال کیا تھا، مکہ والوں نے یہود کے پاس 2 آدمی بھیجے اور ان سے کہا کہ وہ جا کر بتائیں کہ ہمارے پاس اس طرح ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ہم اس کو کیسے پہچانیں۔ تو یہود نے کہا کہ اس آدمی سے 3 سوال کرو، ایک یہ کہ اصحاب کہف کون تھے، اور ذوالقرنین کون تھا، اور اسی طرح یہ روح کیا ہے۔ انہوں نے آخر 3 سوال کیے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کل جواب دوں گا، اور انشاءاللہ نہیں کہا، لیکن اگلے دن تک وحی نہیں آئی، اور پھر نبی علیہ السلام جواب نہ دے پائے۔ اس کے بعد جو ہے وہ وحی آئی، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یہ صورت نازل ہوئی تھی۔ فرمایا وَلَمْ يَجْعَل لَهُ عِوَجًا، اور نہیں بنایا اس کے اندر کوئی کجی، کوئی کمی۔ عوجا معنی کے اندر کوئی اختلال نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر قرآن کی آیات کے اندر کوئی تضاد نہیں ہے۔ بعض نے کہا کہ عوج سے مراد یہاں مخلوق ہے، یعنی قرآن کوئی مخلوق نہیں ہے بلکہ وہ قدیم ہے، اللہ کی صفت ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور ہم بنانے والے ہیں جو اس پر ہے سعیدن جرزا، چٹیل میدان۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، کیا آپ گمان کرتے ہیں کہ بے شک اصحاب کہف اور تختی والے ہماری آیات میں سے تعجب والی چیز ہیں۔ اب یہاں پر بحث یہ ہے کہ 2 لفظ ہیں، اصحاب الکہف، اصحاب کہف اور رقیم۔ پہلی بات یہ ہے کہ کیا یہ دونوں ایک ہی ہیں یا دونوں الگ الگ ہیں؟ زیادہ تر مفسرین کا قول یہ ہے کہ یہ دونوں ایک ہی ہیں، اصحاب کہف اور رقیم والے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اصحاب کہف سے تو یہی 7-8 لوگ مراد ہیں، اور جو رقیم والے ہیں اس سے مراد وہ غار والے شخص ہیں، جن کے متعلق بخاری کے اندر آیا کہ وہ 3 لوگ تھے، طوفان کی وجہ سے وہ جا رہے تھے، تو طوفان کی وجہ سے کسی غار کے اندر پناہ لی، اوپر سے پتھر آ کر گر پڑا، اور پھر انہوں نے اپنے اعمال کا ذریعہ پیش کیا، واسطہ پیش کیا، اور پھر آہستہ آہستہ وہ پتھر سرک گیا۔ تو یہ الگ الگ ہیں، لیکن زیادہ مفسرین کہتے ہیں کہ اصحاب الکہف اور اصحاب رقیم ایک ہی لوگ ہیں۔ کہف کہتے ہیں غار کو جو کشادہ ہوں، اور رقیم سے کیا مراد ہے، اس کے اندر کئی قول ہیں۔ رقیم کہتے ہیں مرقوم کے معنی میں ہے، بمعنی وہ تختی جس پر ان کے نام لکھے گئے تھے، وہ یا تو مومنوں نے لکھی تھی، بیت المال میں رکھ دی تھی، یا جو ہے انہوں نے ان کی غار کے باہر لکھوا دی تھی۔ اور دوسرا قول یہ ہے رقیم سے مراد وہ پہاڑ ہے جس میں وہ غار تھی، یا وہ وادی ہے جس کے اندر وہ پہاڑ تھا اور غار تھی، یا وہ بستی ہے جس کے اندر وہ پہاڑ تھا۔ اب تفصیل سے تو اصحاب کہف کا واقعہ بہت بڑا ہے، اس کے اندر جاننے والی بات یہ ہے کہ جو ظالم بادشاہ تھا اس کا نام تھا دقیانوس، اور جو بعد میں مسلمان بادشاہ بنا اس کا نام تھا بیدوسیس۔ اور کہاں پر ہے یہ غار، کس زمانے میں یہ لوگ تھے، ابھی بھی زندہ ہیں یا نہیں، تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کس زمانے کے اندر تھے۔ ہاں اتنی بات ہے کہ یہ دین مسیح کے پیروکار تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، یعنی ان کا زمانہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تھا، اور یہ وہ جو ہے راج بات یہ ہے کہ وہ غار کے اندر وفات پا چکے ہیں، اب وہ زندہ نہیں ہیں۔ اور ان نوجوانوں کے نام کیا تھے تو یہ آپ کی سکرین پر نظر آ رہے ہیں، کبھی کبھار پوچھ لیا کرتے ہیں، اب کافی عرصہ ہو گیا نہیں پوچھتے، ویسے کبھی کبھی پوچھ بھی لیتے ہیں کہ ان کے اصحاب کہف کے نام لکھ۔ ثم بعثناہم، پھر ہم نے انہیں اٹھایا، لنعلم، تاکہ ہم جان لیں، ای الحزبین، کے دونوں گروہ میں سے کون سا گروہ احصیٰ لما لبثوا امدا، زیادہ محفوظ کی اس مدت کو جتنی وہ ٹھہرے۔ یہ 2 گروہ سے مراد انہی کے اصحاب کہف کے 2 گروہ ہیں۔ جب بیدار ہوئے تو آپس میں جب بحث ہوئی تو ایک نے کہا ہم 1 دن یا اس سے کم سوئے ہیں، اور دوسرے گروہ نے کہا کہ ہم یہ اللہ زیادہ جانتا ہے کہ کتنی دیر سوئے ہیں۔ تو یہ 2 گروہ سے مراد اصحاب کہف کے اپنے ہی 2 گروہ ہیں۔ لقد قلنا اذا شططا، البتہ تحقیق ہم کہیں گے اس وقت حد سے بڑی ہوئی بات، حد سے تجاوز کی ہوئی بات، شططا۔ وتری الشمس اذا طلعت، اور تو دیکھے گا سورج کو جب طلوع ہوتا ہے، تزاور عن کہفہم، تو ہٹ کر چلتا ہے ان کی غار سے۔ تزاور کا معنی ہوتا ہے جھکنا، ہٹنا، بچ کر نکلنا، دائیں جانب۔ وَإِذَا غَرَبَتْ، اور جب غروب ہوتا ہے، تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، تو کھسک جاتا ہے، کترا جاتا ہے بائیں جانب۔ ہم فی فجوۃ من، اور وہ غار کے دہانے پر ہیں، فراخ مقام پر۔ فجوہ منع کشادہ مقام۔ اب یہاں پر یہ سوال ہے کہ یہ سورج کا اس طرح سے جانا اور دھوپ کا ان پر نہ پڑنا، یہ بطور جغرافیائی اعتبار سے ہے یا پھر ان کی کرامت ہے؟ یعنی یہ کہ وہ غار جو ہے وہ زمین کے اوپر اس انداز سے وہ پہاڑ ہے کہ اس پر دھوپ پڑتی ہی نہیں، یا پھر یہ ان کی کرامت ہے کہ دھوپ تو پڑتی ہے لیکن ان تک نہیں پہنچتی؟ تو کہتے ہیں اس بارے میں بھی ہم متعین طور پر نہیں کہہ سکتے کہ یہ کیا وجہ ہے، جغرافیائی وجہ ہے یا کرامت ہے، لیکن زیادہ راجح البتہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان کی کرامت ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ذالک من آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، لہٰذا
یہ زیادہ بہتر ہے کہ یہ ان کی کرامت ہو۔ لو اطلعت علیہم، اے مخاطب اگر تو اطلاع پا لے ان پر، مطلع ہو جائے ان پر، لولیت منہم فرارا، تو بھاگ جائے گا، اگر تو ان کو جھانک کر دیکھے تو بھاگ جائے گا ان سے، ولملئتا، اور بھر دیا جائے گا تو منہم رعبا، ان کے جانب سے دہشت سے، دہشت کی وجہ سے، نخون بڑے ہوئے ہیں، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، تو جس کی وجہ سے دہشت آتی ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، پس چاہیے کہ دیکھے کہ کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے، فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، پس چاہیے کہ وہ لے آئے اس سے رزق۔ ازکا، ازکا کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حلال رزق، کون سا حلال ہے، کس کو مشرک نے ذبح کیا ہے اور کس کو مسلمان نے کیا ہے۔ یا ازکا کا معنی لذیذ بھی ہو سکتا ہے، عمدہ، عمدہ کھانا لے کر ہے، یا اس کا معنی سستا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سستا لے کر آئے تاکہ ہمارے پیسے جو ہیں زیادہ دن تک چل سکیں۔ ولیتلطف، اور خوش تدبیری سے کام لے، ولا یشرن بکم احدا، اور نہ محسوس ہونے دے تمہارے بارے میں کسی ایک کو۔ اذ یتنازعون بینہم امرہم، جب جھگڑا کرنے لگے، اختلاف کرنے لگے اپنے درمیان ان کے معاملے میں، فقالوا ابنوا لہ بنیانا، بس کہا انہوں نے بنا دو اس پر عمارت، ربہم اعلم بہم، تم ان کا رب زیادہ جانتا ہے۔ یہ جھگڑا کرنے والے کون تھے؟ یہ جھگڑا کرنے والے اسی شہر کے لوگ تھے، ان میں کچھ بت پرست تھے جو یہ کہتے تھے کہ یہاں پر جو ہے عمارت اور یادگار بنا دی جائے تاکہ لوگ زیارت کے لیے آ سکیں، اور دوسرے جو تھے وہ مسلمان تھے، ان کا کہنا یہ تھا کہ یہاں مسجد بنائی جائے، تو دونوں کے اندر اختلاف ہو گیا، لیکن چونکہ حکومت اس وقت مسلمانوں کی تھی اس لیے وہاں پر ایک مسجد بنا دی گئی۔ حقیقت سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، عنقریب کہیں گے وہ تین تھے چوتھا ان کا کتا تھا، اور اسی طرح کہیں گے پانچ تھے چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ کہنے والے کون تھے؟ اس میں بھی دو قول ہیں، دو احتمال ہیں۔ ایک یہ کہ یہ کہنے والے اور یہ اختلاف کرنے والے پہلے دو قول جو ہیں یہ انہی کے زمانے کے لوگوں کے تھے، انہی کے زمانے کے لوگوں کے اندر اختلاف ہوا تھا کہ وہ ان کی تعداد کتنی تھی۔ دوسرا قول، دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تھا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو عیسائی آئے تھے انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مناظرہ کیا تھا ان کی تعداد کے بارے میں، تو ان دو کا یہ قول تھا۔ فلا تمہاری فیہم، پس آپ ان سے نہ بحث کیجیے ان کے بارے میں، الا مراء ظاہرا، مگر سرسری بحث، ہلکی سی بحث۔ اگر فرمایا ولا تقولن لشیء، اس کا شان نزول میں بتا چکا ہوں کہ یہ اس وقت جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد آپ پر یہ آیات نازل فرمائی تھی کہ اگر آپ بھول جائیں تو پھر جب یاد آئے تو اس وقت جو ہے اللہ کا ذکر کیا کریں۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ، اور ذکر کیجیے اپنے رب کا جب آپ بھول جائیں۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک معنی تو یہ ہے کہ اگر آپ کسی معاملے میں انشاءاللہ کہنا بھول گئے، بعد میں یاد آیا تو جب یاد آیا اس وقت انشاءاللہ کہہ دے، ایک معنی تو یہ ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اگر آپ نے انشاءاللہ کہنا بھول دیا، غلطی ہو گئی، تو جب آپ کو بعد میں یاد آیا تو اس وقت تسبیح اور استغفار کیجیے کہ جو آپ بھول گئے تھے تاکہ اس کی تلافی ہو جائے، تو اس وقت تسبیح اور استغفار کیجیے۔ اگر فرمایا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین، اور ٹھہرے رہے وہ غار میں 300 سال، اور زیادہ کیا اس میں 9 سال۔ اب یہ قول کس کا ہے؟ یہ تعداد جو بتائی گئی ہے 309 سال، یہ کس کا قول ہے؟ اس میں دونوں قول ہیں۔ جمہور مفسرین کا قول یہ ہے کہ یہ اللہ پاک کا کلام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی تعداد کو بیان فرمایا ہے کہ وہ 309 سال ٹھہرے تھے۔ 300 سال اس اعتبار سے کہ یہود و نصارہ جو ہے وہ کم شمسی اعتبار سے تاریخ کو رکھتے تھے، اور شمسی اعتبار سے، سورج کے اعتبار سے 300 سال بنتے ہیں، اور مسلمان جو ہے وہ عرب والے جو ہے وہ چاند کے اعتبار سے چلتے ہیں تو ان کے اعتبار سے 309 سال بنتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا قول ہے، اللہ نے ان کی متعین وقت کو اور زمانے کو بیان کیا ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اصل میں یہ قول بھی اہل کتاب کا تھا، کہ اہل کتاب کہتے تھے کہ وہ 309 سال ٹھہرے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے قول کو یہاں نقل کیا ہے، اور پھر اگلے جملے میں قُلِ اللّٰهُ أَعْلَمُ مَا لَبِثُوا، اس کے اندر ان کی تردید کر دی، گویا یہ قول ان بعض مفسرین کے نزدیک اہل کتاب کا ہے، اور اس کی بھی اللہ نے تردید کی ہے کہ ان کی متعین مقدار کو صرف اللہ جانتا ہے۔ یہ جو اہل کتاب کہتے ہیں 309 سال، یہ غلط ہے، لیکن جمہور یہی کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہی قول ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی ان کی متعین مقدار کو بیان کیا ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اور ٹھہرے رکھیے اپنے آپ کو، ٹھہرائیے اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے اپنے رب کو صبح اور شام، ارادہ کرتے ہوئے اسی کی رضا کا، پکارتے ہیں، بلاتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول ہے، شان نزول یہ ہے کہ عیینہ بن حسن وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہے، مسلمان نہیں ہوا تھا، اس وقت اس نے دیکھا نبی علیہ السلام کے پاس سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ چھوٹی سی چادر تھی ان کے پاس، اس میں پسینہ آ رہا تھا تو بدبو ہو رہی تھی، تو اس نے کہا کہ ہم یہاں پر ایمان نہیں لاتے۔ کیوں نہیں لاتے؟ کیونکہ اگر ہم ایمان لائیں گے بہت سارے لوگ ہماری اتباع کریں گے، سردار وغیرہ ہمارے ساتھ، بہت سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے، لیکن یہ جو بدبو ہو رہی چھوٹے لوگ، حقیر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی وجہ سے ہم ایمان نہیں لاتے، آپ ان کو یہاں سے نکال دیجیے اپنی جماعت سے، ہم ایمان لے آئیں۔ اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی اور اس کی تردید کر دی۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ نہ ہٹائیں، نہ پھیریں اپنی آنکھوں کو بھی ان سے،
ترید زینت الحیات الدنیا، ارادہ کرتے ہوئے چاہتے ہوئے دنیا کی زندگی کی زینت کا۔ کان امرہ فرطا، اس کا معاملہ حد سے تجاوز کیا گیا، فرطا حد سے بڑھا ہوا تھا، حد سے تجاوز کیا ہوا۔ انا اعتدنا للظالمین، بے شک ہم نے تیار کیا ہے ظالموں کے لیے نارن، ایسی آگ، احاط بہم سرادقها، کہ گھیر لیں گی ان کو، سرادقها اس کی قناتیں، اس کے بارڈر ان کو گھیر لیں گے۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اگر وہ پانی طلب کریں گے، فریاد رسی چاہیں گے، یغاثوا بماء کالمہل، تو ان کو پانی دیے جائیں گے وہ تل چھٹ کے ساتھ، تیل کی تل چھٹ کے ساتھ، لہو پیپ وغیرہ کے ساتھ۔ یشوی الوجوہ، جو بھون ڈالے گی ان کے چہروں کو۔ بئس الشراب، برا ہے وہ پینے والا مشروب، وساءت مرتفقہ، اور بری ہے ان کی آرام گاہ۔ ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق، اور پہنیں گے وہ کپڑا سبز، من سندس باریک ریشم سے، و استبرق اور موٹی ریشم سے، سندس باریک ریشم، استبرق موٹی ریشم۔ وضرب لہم مثل رجلین، اور مثال بیان کیجیے دو آدمیوں کی۔ یہ دو آدمی کون تھے؟ اس میں دو قول ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہ بنی اسرائیلی نوجوان تھے، ان کو بطور مثال یہاں پیش کیا ہے، دو بھائی تھے، ایک مومن تھا دوسرا کافر تھا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ بنی مخزوم ہی کے دو آدمی تھے، یعنی نبی علیہ السلام کے زمانے میں لوگ تھے، اور تمثیل کے طور پر نہیں بلکہ حقیقی طور پر تھے۔ ایک ان میں سے مسلمان تھا، اس کا نام ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسود تھا، اور جو دوسرا تھا وہ کافر تھا، اس کا نام خالی اسود تھا، اسود۔ یہ دو تھے، ان کے والد فوت ہو گیا، اور والد کے فوت ہونے کے بعد دونوں کو 4-4 ہزار وراثت میں ملے۔ ایک بھائی نے جو کافر تھا اس نے 1000 کی زمین خریدی، دوسرے بھائی نے 1000 صدقہ کر دیا، اور اللہ سے کہا کہ میں یہ 1000 صدقہ کرتا ہوں کہ جنت میں میرے لیے زمین خرید دے، جنت میں مجھے اس کی جگہ زمین مل جائے۔ دوسرے بھائی نے پھر اس کے اوپر جو ہے عالی شان مکان بنایا 1000 دینار خرچ کر کے، اس نے پھر صدقہ کر دیا اور کہا جنت میں مکان بن جائے۔ پھر پہلے بھائی نے پھر 1000 خرچ کیے اور اس کے اندر ساز و سامان رکھا، اس نے پھر 1000 صدقہ کر دیا اور کہا کہ جنت کے گھر کے اندر ساز و سامان ملے مجھے اس کے بدلے۔ پھر 1000 خرچ کر کے بھائی نے شادی کی، اس نے پھر جو ہے 1000 صدقہ کر دیا اور کہا کہ جنت میں میرے حور سے نکاح ہو جائے۔ کچھ عرصے بعد جب اس کے پاس کچھ نہیں تھا، اس کے پیسے کی ضرورت ہوئی، تو یہ اپنے بھائی کے پاس گیا اور اس سے جا کر قرض مانگا۔ اس نے اس سے پوچھا کہ تیرے پاس جو پیسے تھے کیا ہوا، تو اس نے ساری بات بتا دی۔ تو پھر جو ہے وہ چونکہ منکر تھا، کافر تھا، تو اس نے یہ ساری بات کی جو آگے پورے رکوع کے اندر آ رہی ہے کہ میں اگر مروں، ویسے تو قیامت نہیں آئے گی، اگر آئے گی بھی صحیح تو مجھے وہاں پر بھی یہ سب ملے گا۔ جعلنا لأحدہما جنتین من اعناب، بنائے ہم نے ان میں سے ایک کے لیے 2 باغ انگوروں کے، وحففناہما بنخل، اور احاطہ کر دیا، باؤنڈری لگا دی تھی ہم نے ان کے کھجوروں کے ساتھ، وجعلنا بینہما زرعا، اور بنائے ہم نے ان کو درمیان کچھ کھیتی بھی۔ وکان لہ ثمر، اور اس کے لیے اور سامان بھی تھا، ثمر کا معنی سونا چاندی وغیرہ، اور دوسرا سامان۔ فقال لصاحب، کہا اس نے اپنے ساتھی کو، اپنے بھائی کو، وہو یحاورہ، اس حال میں کہ وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا، انا اکثر منک مالا واعز نافرا، بے شک میں زیادہ ہوں تجھ سے مال کے اعتبار سے، واعز نافرا، اور زیادہ ہوں، طاقتور ہوں، نافرا جماعت کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے، اور اس طرح نوکر چاکر کے اعتبار سے۔ قال ما اظن، کہنے لگا نہیں میں گمان کرتا، ان تبید ھذی ابدا، کہ فنا ہوگا، تبیدہ ہلاک ہوگا، ختم ہوگا یہ، ابدا کبھی۔ لأجدن خیرا منہا منقلبا، میں ضرور پاؤں گا بہتر اس سے، منقلبا بطور نتیجے کے، بطور بدلے کے۔ ویقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اور کہے گا وہ اے کاش کہ میں نہ شریک کرتا اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو۔ یہ جملہ کب کا ہے؟ دنیا کا ہے یا آخرت کا ہے؟ دونوں قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آخرت کا جملہ ہے، یعنی جب مر کر اٹھے گا، مشرک کی حالت میں مر گیا، جب قیامت کے دن اٹھے گا پھر افسوس کرے گا لیکن فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ جب اس کا ساز و سامان سارا ختم ہو گیا، باغ تباہ ہو گیا، اس وقت اس نے یہ جملہ کہا کہ کاش میں شرک نہ کرتا، اس وقت اس نے یہ جملہ کہا اور پشیمان ہوا، شرمندہ ہوا۔ وَضِرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور مثال بیان کیجئے ان سے دنیا کی زندگی، کما ان مثل پانی کے ہیں، انزلناہ من السماء، اتارا ہم نے اس کو آسمان سے، فاختلط بہ نبات الارض، مل گئی اس کے ساتھ زمین کی نباتات، فاصبح ہشیما، پس ہو گیا وہ ریزہ ریزہ، چورا کچرا، تذروہ الریاح، اڑاتی ہے اس کو ہوا، ہشیما منا ریزہ ریزہ ہو جانا، چورا چورا ہو جانا، منتشر ہونا۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک، اور نیک اعمال جو باقی رہنے والے ہیں وہ بہتر ہیں تیرے رب کے ہاں، ثواباً ثواب کے اعتبار سے، وخیر عملا، اور بہتر ہے امید کے اعتبار سے، معال کے اعتبار سے۔ والباقیات الصالحات سے کیا مراد ہے؟ بعض کہتے ہیں اس سے مراد نیک اولاد ہے، بعض نے اس سے جو ہے کہا ہر نیک اعمال مراد ہے اس سے، بل باقیات الصالحات سے مراد۔ بعض نے اس کے اندر تسبیحات وغیرہ بیان کی ہیں کہ اس سے مراد سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر ہے۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اور جس دن ہم چلائیں گے، ہٹائیں گے پہاڑوں کو، وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور دیکھے گا تو زمین کو، بارزہ ظاہر، صاف، کھلا میدان۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا، تحقیق تم آئے ہو ہمارے پاس، جیسا کہ ہم نے پیدا کیا تم کو اول مرہ، پہلی مرتبہ، یعنی برہنہ پیر اور برہنہ بدن، لباس نہیں ہوگا،
اب کیا قیامت کے دن سارے ننگے ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اس میں احادیث جو ہے وہ مختلف ہیں۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ لباس کے ساتھ ہی ملاقات کریں گے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں ملاقات کریں گے، کفن پہنے ہوئے ہوں گے۔ اسی طرح روایت کے اندر آتا ہے کہ مردہ جن کپڑوں میں دفنایا جاتا ہے انہی کپڑوں کے اندر اٹھایا جائے گا۔ اور بھی دوسری روایات ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے اچھے کفن دیا کرو اپنے مردوں کو، اسی کے اندر وہ اٹھائے جائیں گے۔ اور دوسری روایات ہے جن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی مشہور روایت ہے، جس کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے پوچھا تھا یا نبی علیہ السلام سے کیا حیا نہیں کریں گے لوگ جب ننگے ہوں گے آپس میں؟ نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا، تو دونوں کے اندر تعارض ہوتا ہے۔ اس تعارض کو دور کرنے کے لیے تطبیق دی گئی ہے۔ ایک تطبیق یہ دی گئی ہے کہ جن روایات میں آتا ہے کہ کفن کے اندر ملاقات کریں گے، کفن کا تذکرہ آتا ہے، وہ عالم قبر اور برزخ کا احوال ہے۔ قبر کے اندر کفن کے ساتھ ہی ملاقات ہوگی، کفن پہنے ہوئے ہوں گے۔ اور جن روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ننگے ہوں گے، وہ روایات حشر کے متعلق ہے، میدان حشر میں برہنہ۔ دوسری تطبیق اس طرح سے دی گئی ہے کہ لوگوں کے احوال مختلف ہوں گے۔ بعض جو ہیں وہ بدن کے لباس کے ساتھ ہوں گے حشر کے دن، میدان حشر میں لباس ہوگا ان، اور بعض جو ہے وہ گناہگار وغیرہ جو ہوں گے وہ بالکل ننگے ہوں۔ غالباً شاید یہی بات زیادہ راجح ہو، کیونکہ جو گناہگار ہوں گے انہیں تو اپنی پڑی ہوئی ہوگی، اس لیے وہ ننگے ہوں گے، انہیں دوسروں کے ننگے ہونے سے دیکھنے سے فرصت نہیں ہوگی۔ اور جو اہل ایمان ہوں گے، جو بڑے درجات پر ہوں گے، وہ بہترین لباس کے اندر ہوں گے، وہ ان کو تو فضائے اکبر بھی کچھ نہیں کہے گی، بڑی گھبراہٹ ہوگی بھی نہیں، اس لیے وہ جو ہے تسلی اور سکون سے ہوں گے، لباس پہنے ہوئے ہوں گے۔ واللہ عالم بالصواب۔ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، نہیں میں نے حاضر کیا بلایا ان کو آسمان اور زمین کی پیدائش کے وقت، ولا خلق انفسہم، نہ ہی ان کی اپنی پیدائش کے وقت، وما کنت متخذ المضلین، اور نہیں ہوں میں متخذ بنانے والا، المضلین گمراہ کرنے والوں کو، آزودہ مددگار اور بازو، نہیں ہوں میں گمراہ کرنے والوں کو بنانے والا بازو۔ ما اشہدتم خلق السماوات، یہ ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ کون حاضر نہیں تھا؟ تینوں قول ہیں۔ ایک قول یہ کہ ان کی شیاطین حاضر نہیں تھے، مشرک جن کو پوچھتے ہیں وہ حاضر نہیں تھے، میں نے انہیں نہیں بلایا تھا، یا یہ مشرک خود حاضر نہیں تھے جو آج گواہی دے رہے ہیں اس بات، یا وہ فرشتے حاضر نہیں تھے جن کو انہوں نے معبود بنا لیا، فرشتے بھی حاضر نہیں تھے زمین اور آسمان کی تخلیق کے وقت، یعنی کہ وہ اس میں شریک نہیں تھے۔ وجعلنا بینہم موبقہ، اور بنا دیں گے ہم ان کے درمیان موبقہ، آڑ، یا اس کا معنی ہے ہلاکت، دونوں بات۔ بعض نے کہا موبق سے مراد ہلاکت کا مقام، یعنی جہنم کے اندر ایک وادی ہے یا ایک سمندر ہے، اس کا پانی انتہائی گرم ہے، وہ مراد ہے یہاں پر۔ آگے فرمایا بل لہم موعد، بلکہ وہ ان کا وعدہ ہے، متعین وعدہ ہے، لن یجدوا من دونہ موئلا، ہرگز نہیں پائیں گے وہ اس اللہ کے علاوہ موئلا، کوئی جائے پناہ، کوئی پناہ کی جگہ۔ آگے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا، یہ اگلے دو رکوع جو ہیں اس کا ترجمہ تقریباً سارا ہی اہم ہے، مشکل الفاظ ہیں، اس لیے اس پورے رکوع کے اگلے دو رکوع کے اندر جہاں موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ ہے، اس پورے دونوں رکوع کا ترجمہ آپ خود سے یاد کر لیں، بیچ میں کافی جگہ ہیں جہاں پر بتانے کی ضرورت پڑے گی، اس لیے مکمل کاہی آپ خود ہی یاد کر لیں۔ پس منظر اس کا یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ واز فرمایا، اور واز فرماتے ہوئے جو ہے کسی شخص نے سوال کیا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں، چونکہ نبی سب سے بڑا عالم ہوتا ہے اس لیے آپ نے اپنی طرف نسبت کر دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس نسبت کو پسند نہیں فرمایا، تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ ہمارے ایک بندے سے ملنے جائیں مجمع البحرین کے پاس۔ مجمع البحرین سے مراد فارس اور بحر روم ہے، بعض نے افریقہ مراد لیا ہے، بعض نے اس سے مراد کہتے ہیں تنجا یا تنجا مراد لیا ہے، یہ وہ مراد ہے یہاں پر۔ خضر کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ خضر کی وجہ تسمیہ بعض کہتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ جہاں پر بھی بیٹھتے تھے، خضر کا معنی ہوتا ہے سرسبز، خضر بھی خضر بھی، وہ جہاں بیٹھتے تھے وہاں پر سبزہ اگاتا تھا، اس لیے جو ہے نا خضر کہا کرتے تھے۔ ان کا نام کیا تھا؟ تو خضر کے نام کے اندر بعض نے کہا ہے کہ ان کا نام بلیہ تھا، اور بعض نے ان کا نام الیاس ذکر کیا ہے، بعض نے ان کا نام الیسع ذکر کیا ہے، بستی تھی، یہ بستی جو ہے انطاکیہ تھی، بعض نے ایکا کہا، بعض نے برقہ کہا، بعض نے اندلس کہا، یہ چاروں کو لا جاتے ہیں۔ وہ جو لڑکا تھا اس کا نام جو ہے بعض نے ذکر کیا ہے جیسور، اور جو دیوار تھی وہ دو یتیم بچوں کی تھی، ان کا نام ذکر کیا گیا ہے سریم اور اسرم۔ ان کا والد جو ہے وہ نیک آدمی تھا، اس کا نام کاشح ذکر کیا گیا ہے۔ ہم یہاں اہم ترین بات جو ہے وہ یہ ہے کہ خضر پیغمبر تھے یا ولی تھے، ایک بحث یہ ہے، دوسری یہ کہ وہ اب بھی زندہ ہیں یا زندہ نہیں ہیں، یہ دو اہم ترین مسئلے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ، جمہور اور اکثر ائمہ کا قول یہ ہے کہ وہ پیغمبر تھے، اکثر مفسرین اس بات کی طرف گئے ہیں کہ وہ پیغمبر تھے، اور ان کی وجہ یہ ہے کہ خضر نے جتنے بھی کام کیے ہیں وہ شریعت کے خلاف تھے، ظاہری شریعت کے خلاف تھے، اور یہ کام وہی شخص کر سکتا ہے جو پیغمبر ہو، جس کو وحی کے ذریعے سے بتایا گیا ہو، حکم قطعی طور پر دیا گیا ہو۔ اگر وہ ولی وغیرہ ہوتے تو الہام کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ کسی شخص کو قتل تک کر دے، لہذا الہام دوسرے کے لیے حجت نہیں ہوا کرتا، اپنے نہیں ہوتا، لہذا یہ پیغمبر ہی تھے، انہیں حکم دیا گیا تھا، اور بعض کہتے ہیں وہ ولی تھے۔
اور بعض نے کہا وہ ایک منصب اور ایک عہدہ ہے، خضر ایک منصب اور ایک عہدے کا نام ہے، کسی شخص کا نام نہیں ہے۔ بہرحال اکثر مفسرین اسی بات کی طرف گئے ہیں کہ وہ پیغمبر تھے، اور یہ دلیل یہی آیات دی ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ خضر اب بھی زندہ ہے یا نہیں، تو اکثر مفسرین اور جمہور کا قول یہی ہے کہ وہ اب زندہ نہیں ہے بلکہ وفات پا چکے ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں وہ اب بھی حیات ہیں، اور اس میں صوفیہ کی اکثریت ہے، اور صوفیہ میں سے اکثر کے ساتھ ان کی ملاقات ثابت ہے، لیکن اکثر مفسرین کا قول یہ ہے کہ وہ وفات پا چکے ہیں۔ اس پر ان کے دلائل ہیں۔ اکثر مفسرین جو ہیں وہ کئی دلائل پیش کرتے ہیں۔ پہلی دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، یہ آیت بتا رہی ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے کسی شخص کو ہمیشگی عطا نہیں کی، لہٰذا خضر جو ہے وہ نبی علیہ السلام سے پہلے تھے، ان کو بھی ہمیشگی عطا نہیں ہوگی۔ ایک دلیل ان کی یہ ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے رات کے وقت فرمایا کہ جو بھی زمین پر موجود ہے 100 سال بعد نہیں ہوں گے، لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ اس وقت بھی موجود ہوتے تو 100 سال بعد وفات ہو گئی ان کی، وہ اب زندہ نہیں ہے۔ تیسری دلیل یہ دیتے ہیں کہ ختم نبوت کے منافی ہے ان کی نبوت، ان کا زندہ ہونا اور نبی ہونا یہ ختم نبوت کے منافی ہے۔ چوتھی دلیل یہ دیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو میری اتباع کرتے، لہٰذا اگر خضر زندہ تھے تو انہیں نبی علیہ السلام پر آ کر بیعت کرنی لازمی تھی۔ یہ چار دلائل دیتے ہیں، وہ مزید بھی دیتے ہوں گے۔ چار بہرحال یہ دیتے ہیں کہ وہ وفات پا چکے ہیں، زندہ نہیں ہو سکتے، لیکن ان دلائل کا جواب بھی دیا گیا ہے ان مفسرین کی جانب سے جو ان کی حیات کے قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دو پیغمبر زمین پر زندہ ہیں، الیاس اور خضر۔ انہوں نے کہا کہ بڑی مشہور روایات ہیں، مشہور واقعات ہیں جن کے اندر یہ آتا ہے کہ صوفیہ سے ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ اب پہلی دلیل کا جواب وہ یہ دیتے ہیں وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، کہتے ہیں اس سے عیسیٰ علیہ السلام بالاتفاق مستثنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام سے پہلے ہیں، اس کے باوجود وہ آسمان پر زندہ و سلامت، تو جس طرح وہ زندہ و سلامت ہیں اسی طرح خضر بھی زندہ و سلامت ہو سکتے ہیں۔ دوسری دلیل کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جو فرمایا تھا کہ 100 سال بعد زندہ نہیں ہوں گے، تو وہ کہتے ہیں دیکھیں دجال زندہ ہے، حضرت تمیم داری کی ان سے ملاقات ثابت ہے، وہ نبی علیہ السلام کے دور میں زندہ تھا، لیکن 100 سال بعد کیا 1400 سال گزر گئے، وہ اب بھی زندہ ہے، زمین کے کسی خطے پر قید ہے، تو وہ تو 100 سال بعد نہیں مرا۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں جو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا مطلب یہ تھا کہ 100 سال بعد یہ قرن ختم ہو جائے گا، یہ زمانہ ختم ہو جائے گا عام، یا جو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اس زمین، تو زمین سے مراد کہتے ہیں یہ عرب ہے صرف، یا تیسرا کہتے ہیں زمین سے مراد بحری ہے، اور جو ہو سکتا ہے خضر اس وقت باہری زمین پر ہوں، اور تیسرا وہ کہتے ہیں کہ ختم نبوت کے منافی، وہ کہتے ہیں ختم نبوت کے منافی کیسے ہو گیا، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام نبی ہونے کے باوجود واپس آئیں گے امتی ہونے کی حیثیت سے، اس طرح خضر بھی ہو سکتا ہے ایسے ہی ہوں۔ اور نبی علیہ السلام کی اتباع چوتھی دلیل تھی کہ ان پر لازم تھی، وہ آ کے بیعت کرتے، تو کہتے ہیں ممکن ہے کہ ان کی جو ہے شریعت جو ہے ان کے امور ایک الگ طریقے کے سے ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہوں۔ بہرحال یہ ایک مختلف فی مسئلہ ہے، اکثرین اس کے اندر اس بات پر ہیں کہ وہ وفات پا گئے ہیں۔ اس کے بارے میں کہتے ہیں سب سے بہترین بات تو وہی ہے کہ مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ خضر جو ہے وہ وفات پا چکے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمت عطا کی ہے کہ وہ بعض اپنے جسم کا لباس اوڑھ کر، بدن کا لباس اوڑھ کر، ان کی روح کو یہ طاقت عطا کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی منشا سے وہ لباس اوڑھ کر جسم کا یہاں دنیا میں آتے ہیں، بھٹکوں کو راستہ بھی دکھلاتے ہیں، بعض اولیاء سے ملاقات بھی کرتے ہیں جن سے اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، اور نظام جو ابدال قطب غوث وغیرہ کا نظام ہوتا ہے اس کو بھی تشکیل دیتے ہیں، اس کو بھی چلاتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ دونوں قول اپنی جگہ درست ہیں، وفات بھی پا گئے ہیں، لیکن جو ملاقات ثابت ہے اس کی حقیقت یہ ہے، واللہ عالم الصواب۔ اور جو بعض لوگوں نے یہ کہا تھا کہ خضر جو ایک عہدے اور منصب کا نام ہے، کہ کسی خاص شخص کا نام نہیں ہے بلکہ ایک عہدہ ہے جس پر باری باری لوگ فائز ہوتے رہتے ہیں، ایک شخص وفات پا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوسرے کو مقرر کر دیتا ہے، وہ وفات پا جاتا ہے تو دوسرے کو مقرر کر دیتا ہے۔ اگر ایسا ہی ہو، خضر ایک عہدے کا نام ہو، نہ وہ پیغمبر ہے، نہ وہ امتی ہے، نہ ولی ہے، بلکہ ایک عہدہ ہے، تو کہتے ہیں اس صورت کے اندر یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے کہ وہ وفات پا چکے ہوں، اور جن کی ملاقات ثابت ہے وہ اور بعد والے شخص ہوں۔ تو یہ دو اہم ترین بحث ہیں اس کے اندر کہ خضر پیغمبر ہیں یا نہیں، تو اکثر مفسرین کی رائے یہی ہے کہ وہ پیغمبر ہیں۔ دوسرا یہ کہ حیات ہیں یا نہیں، تو اس میں اکثر مفسرین جمہور کی رائے یہی ہے کہ وہ وفات پا چکے ہیں، واللہ اعلم بالصواب۔ آگے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، سوال کرتے ہیں وہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں۔ اس آیت کا شان نزول بھی وہی ہے۔ اب یہاں دو تین سوال پیدا ہوتے ہیں اہم، وہ یہ کہ ذوالقرنین کون تھا،
پہلا سوال یہ ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ اس سے مراد اس کا نام ہے مرزبان، اور یہ ایک یونانی شخص تھا، مرزبان۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ یونانی تھا، اس کا نام مرزبان تھا۔ دوسرا کہتے ہیں اس کا نام تھا سکندر، اور یہ رومی تھا، سکندر رومی، اور کہتے ہیں زیادہ صحیح یہ ہے کہ یہ رومی ہی تھا، لیکن اس سکندر سے وہ سکندر مراد نہیں ہے جو عام طور پر لوگوں میں مشہور ہے، کیونکہ وہ مجوسی تھا، وہ سکندر جو تھا وہ مجوسی تھا جو لوگوں میں مشہور ہے، جبکہ یہ جو ہے ایک مسلمان بادشاہ۔ دوسری اہم بات یہ کہ اس کو ذوالقرنین کیوں کہتے تھے، تو اس کی کئی وجہ تسمیہ بیان کی ہے۔ ایک وجہ تسمیہ بیان یہ کی ہے کہ یہ روم اور فارس دونوں کا بادشاہ تھا، اس لیے اس کو ذوالقرنین تثنیہ کے ساتھ کرنے والا کہتے تھے۔ دوسرا یہ کہتے ہیں کہ اس نے مشرق اور مغرب کے سفر کیے تھے تو اس لیے اس کو ذوالقرنین کہتے تھے۔ تیسرا یہ کہتے ہیں اس کے سر پر چوٹ کے زخم کے نشانات تھے، اس وجہ سے ذوالقرنین کہتے ہیں۔ چوتھا یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے سر پر کچھ ابھرے ہوئے بال وغیرہ کا جمگٹا تھا، سینگ وغیرہ تھے، تو اس لیے اس کو ذوالقرنین کہتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں اس نے خواب میں دیکھا تھا کہ اس نے آفتاب کے دونوں کناروں کو پکڑ لیا ہے سورج کے، اس لیے اس کو ذوالقرنین کہتے ہیں۔ یہ کچھ وجہ تسمیہ بیان کی گئی۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ کیا یہ نبی تھا یا ولی تھا، کون تھا؟ تو بعض کہتے ہیں مفسرین کہ یہ پیغمبر تھا۔ وہ دلیل دیتے ہیں کہ آگے آیت میں اللہ نے فرمایا قلنا یا ذوالقرنین، ہم نے کہا ہے ذوالقرنین، اما تعذب و اما تتخذ فیہم حسنا وغیرہ، یہ براہ راست اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے، اور وہی اسی کو سکتی جو پیغمبر۔ لیکن اکثر مفسرین کا قول یہ ہے، راجح بھی یہی ہے، جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قول اور ان سے منقول ہے کہ یہ ایک عادل بادشاہ تھا، مسلمان اور ایک عادل بادشاہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیارات اور ذرائع اسباب عطا کیے تھے، یہ کوئی پیغمبر نہیں تھا۔ اور جو اس کو کہا گیا قرآن میں قلنا یا ذوالقرنین، تو یہ وہی تھی، اس طرح کی وہی جیسے کہ جسے الہام کہتے ہیں، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات آئی تھی، اسی طرح شاید کی وقی کے دل میں وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ وغیرہ۔ بعض نے مزید تطبیق دیتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ وہ خود عادل بادشاہ تھا، البتہ اس کے ساتھ کچھ پیغمبر بھی تھے، کوئی ایک پیغمبر بھی تھا، یہ وہی اصل میں اس پر آئی تھی، پیغمبر پر نازل ہوئی تھی، اور انہوں نے پیغمبر نے اس عادل بادشاہ کو بتایا تھا۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں واللہ اعلم بالصواب۔ یہ تین اہم ترین باتیں ہیں اس کے اندر، ذوالقرنین کا نام کیا ہے، وجہ تسمیہ کیا ہے، اور نمبر 3 یہ کہ وہ پیغمبر تھا یا عام آدمی تھا۔ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہم نے دی اس کو ہر شے کے ذرائع سامان۔ اس سے کیا مراد ہے؟ ایک قول یہ کہ اس کی مخلوق کو، اس کی عوام رعایا کو جس چیز کی ضرورت ہوتی تھی اللہ تعالیٰ اسے وہ عطا کر دیتا تھا، اس کے ذرائع عطا کر دیتا تھا۔ دوسرا کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جہاں بھی جنگ کے لیے جاتا تو فتح کے لیے جتنی بھی چیزوں کی ضرورت ہوا کرتی تھی، اسباب وغیرہ کی، اللہ تعالیٰ اس کو وہ عطا کر دیا کرتے تھے۔ یا جب جس زمین کی طرف جایا کرتا تھا تو وہاں کی معلومات وغیرہ خیر خبر سب اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتے تھے۔ فاتبع سببا، پس وہ چل پڑا ایک راستے کی طرف۔ سبب سے مراد یہاں راستہ اور منزل ہے۔ حتی اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ جب پہنچا سورج کے غروب ہونے کی جگہ، وجدہا تغرب فی عین حمیہ، پایا اس نے اس کو غروب ہوتا ہوا سیاہ کیچڑ کے چشمے میں، سیاہ دلدل میں، حامیہ سیاہ کیچڑ اور دلدل وغیرہ۔ قلنا یا ذوالقرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، ہم نے کہا ذوالقرنین یا تو عذاب دے یا پھر بنائے ان کے اندر اچھائی، نرمی کا سلوک۔ حسنا سے مراد نرمی کا سلوک ہے۔ وجدہا تطلع علی قوم لم نجعل لهم من دونہا سترا، اور پایا اس نے طلوع ہوتا ہوا ایسی قوم پر کہ نہیں بنایا تھا ہم نے ان کے اس سے بھرے کوئی آڑ لباس۔ مراد اس سے یہ ہے کہ سورج کی دھوپ تپش سے بچنے کے لیے ان کے پاس خیمے نہیں تھے، کوئی گھر نہیں تھی، چھت نہیں تھی، اسی طرح مناسب لباس بھی نہیں تھا۔ وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور ہم احاطہ کیے ہوئے تھے جو کچھ اس کے پاس تھا بطور باعتبار خبر کے، کہ یعنی ہمیں اس کے پاس جتنے بھی ذرائع سامان، فوج، لشکر وغیرہ، اللہ تعالیٰ فرمائے ہمیں اس کی خبر تھی۔ حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا دو پہاڑوں کے درمیان۔ اب یہ پہاڑ سے کون سے مراد ہے؟ کہتے ہیں اس میں قرآن مجید نے جس کو مبہم رکھا اس کو مبہم ہی رکھنا چاہیے، ایک قول تو یہی ہے۔ دوسرا یہ کہ اس سے مراد بعض نے اندازے کے مطابق کہا کہ آرمینیا اور آذربائیجان کے پہاڑ ہیں، بعض نے کہا جہاں ترکوں کی حدود ختم ہو رہی ہے وہاں کے پہاڑ مراد ہیں۔ قالوا یا ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج، کہا انہوں نے ذوالقرنین بے شک یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد مچاتے۔ فساد کیا مچاتے ہیں؟ بہار کے موسم میں آتے ہیں اور سبزیاں وغیرہ کھا جاتے ہیں اور کچھ سامان اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ کسی نے کہا وحشی تھے، آدم خور تھے۔ اب یہاں یاجوج ماجوج کے بارے میں جو احادیث اور تفسیر کے مستند طور پر باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ یاجوج ماجوج بالاتفاق نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی نسل سے ہیں، اور یہ کئی قبیلے تھے، 20 21 22 قبیلے تھے، جن میں سے ایک دو قبیلہ یہی رہ گیا، باقی قبیلے جو ہے وہ دیوار کے پیچھے چلے گئے، اور یہ بھی انسان ہی تھے، اور ان کی تعداد جو ہے وہ مسلمانوں سے باقی انسانوں کے معاملے میں بہت زیادہ ہے، یہ بھی ان کے بارے میں صحیح روایت سے ثابت ہے۔ اور وہ روزانہ دیوار کو خریدتے ہیں، چاٹتے ہیں، اور جب تھوڑا سا رہ جاتا ہے تو وہ ان کا سردار کہتا ہے ہم کل آ کر کریں گے،
اور اس کے بعد جو ہے وہ اگلے دن آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پہلے جیسا کر دیتا ہے. پھر جب اللہ چاہے گا تو پھر وہ کہے گا انشاءاللہ ہم کل آگے کریں گے، اور پھر جو ہے وہ اگلے دن جیسے کھودیں گے تو دیوار ختم ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی، اور پھر وہ زمین پر آئیں گے. اور یہ وہ وقت ہوگا جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آ چکے ہوں گے، مہدی بھی آ چکے ہوں گے، انہوں نے دجال کو قتل کر دیا ہوگا. پھر یہ نکلیں گے اور اس وقت جو ہے ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ یہ ٹیلوں پر پہاڑوں پر چڑھتے چلے جائیں گے، جہاں سے گزریں گے جیسا پانی ہوگا بحر تبریہ وغیرہ پیتے چلے جائیں گے، ختم ہو جائے گا، اور ہر چیز کو بالکل غارت کر دیں گے، ختم کر دیں گے. انہی کی وجہ سے مسلمان جو ہے وہ قلعوں کے اندر محفوظ ہو جائیں گے، باقی مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ توہ طور پر چلے جائیں گے. اور پھر جب یہ دیکھیں کہ دنیا والوں پر غالب آ گئی تو پھر تیر ماریں گے آسمان کی طرف، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ واپس لوٹا دے گا خون سے رنگین کر کے، تاکہ پھر وہ کہیں گے کہ ہم جو ہے وہ دنیا والوں پر بھی غالب آ گئے اور آسمان والوں پر بھی غالب آ گئے. پھر اتنا زیادہ مال کا قلت ہو جائے گی کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھی بہت زیادہ بھوک کا شکار ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے، ان کے گلٹی نکلے گی جس کی وجہ سے یہ مر جائیں گے، پھر لاشیں ہوں گی. پھر عیسیٰ علیہ السلام پھر اللہ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ پرندوں کے ذریعے ان کو سمندر وغیرہ میں پھینکوا دیں گے. یہ باتیں جو ہیں وہ احادیث سے ثابت ہیں. باقی ان کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ کوئی آدم خور قسم کی کوئی خوفناک قسم کی مخلوق ہے، بڑے بڑے کان ہیں، یہ سب کہتے ہیں خرافات ہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں. ہاں یہ ہے کہ ترکوں کے بعض منگول ہو گئے، ترک ہو گئے، ان کے جو ہے کچھ قبیلے جو ہیں وہ دیوار سے اسی طرف تھے. باقی وہ قبیلے جو لوٹ مار کرنے والے تھے، فساد کرنے والے تھے، ان کو جو ہے اس دیوار کے طرف بند کر دیا گیا ہے. آگے فرمایا فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا، کیا ہم بنائیں آپ کے لیے چندہ اس کے لیے کہ آپ بنا دیں ہمارے لیے ہمارے ان کے درمیان مضبوط آڑ، سدہ مضبوط آڑ. قال ما مکنی فیہ، کہا ذوالقرنین نے جس کی قدرت دی ہے مجھے میرے رب نے وہ بہتر ہے، پس تم مدد کرو میری بقوت بدنی طاقت کے ساتھ. بقوت میں بدنی طاقت. اجعل بینکم و بینہم ردما، میں بنا دوں گا تمہارے ان کے درمیان مضبوط دیوار، ردما مضبوط دیوار. آتونی زبر الحدید، لے آؤ تم میرے پاس لوہے کی تختیاں. حتی اذا ساوا، یہاں تک کہ جب وہ برابر ہو گئے بناتے بناتے دیوار کے، بین الصدفین دونوں کناروں کے. قال انفخوا، کہا اس کے سروں کو پھونکو، دھونکو پھونکو. حتی اذا جعلہ نار، یہاں تک کہ جب وہ ہو گئی آگ. قال آتونی افرغ علیہ، کترا لے آؤ میرے پاس تاکہ میں ڈال دوں اس پر پگھلا ہوا تانبا. کترا میں نے پگھلا ہوا تانبا. فَمَسْتَطَاعُوا يَظْهَرُوهُ، نہیں طاقت رکھیں گے وہ کہ اس پر چڑھ سکیں. وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، اور نہیں طاقت رکھیں گے وہ اس میں سوراخ کرنے کی. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، چارو دکا، پس جب آئے گا میرے رب کا وعدہ بنا دے گا اس کو ریزہ ریزہ. اب کہتے ہیں دیوار کے اندر صورت یہ اختیار کی گئی تھی کہ دیوار میں پہلے جو ہے وہ کوئلے لگائے گئے، اور کوئلوں کے اوپر پھر لکڑیاں لگائی گئی، اور لکڑیوں کے اوپر پھر لوہے کی اینٹیں یا چادریں وغیرہ بڑے بڑے لوہے کے ٹکڑے رکھ دیے گئے. اس طرح اوپر ترتیب سے مزید رکھا گیا، پہلے کوئلہ پھر لکڑی پھر لوہا، اس طرح کرتے کرتے اس کو پہاڑ تک بنا دیا. اس کے بعد اس کے اندر آگ لگائی گئی. یہ کہا انفخو، اس کو پھونکو. آگ لگائی تو آگ سے کوئلہ جل گیا، اور اس طرح لکڑی بھی جل گئی، جس سے لوہا جو ہے وہ مکمل طور پر گرم ہو گیا اور آگ لگنے لگی اور لکڑیاں ختم ہونے لگی. اس طرح کوئلہ جو ہے وہ جل کر خاک ہونے لگا. تو پھر اس نے کہا کہ اوپر جو ہے میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ، میں اس کے اوپر پگھلا ہوا تانبا ڈال دیتا ہوں. پگھلا ہوا تانبا جب لوہے کے پاس گیا وہ گرم تھا، اور جس جگہ پر لکڑیاں جل کر جگہ خالی ہوئی تھی وہاں پر وہ پگھلا ہوا تانبا چلا گیا. اس طرح لوہے اور تانبے کی مضبوط دیوار بن گئی. اب یہاں پر دو اہم سوال پیدا ہوتے ہیں دیوار کے متعلق. پہلا یہ کہ یہ دیوار کہاں ہے. اس کے بارے میں ایک قول تو یہی ہے کہ جس چیز کو اللہ نے مبہم رکھا اس کو مبہم ہی رکھو. دوسرا یہ کہ ابن کثیر وغیرہ نے کہا یہ شمال مشرق کے علاقے کے اندر ہے، اور وہاں پر کئی دیواریں اسی لیے بنائی گئی ہیں دشمن سے بچنے کے لیے. نمبر دو، یہ دیوار باقی ہے، ٹوٹ چکی ہے، یا اس کا ٹوٹنا قیامت کی علامات میں سے ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا ٹوٹنا قیامت کی علامات میں سے نہیں ہے، یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے، کیونکہ قرآن مجید نے صرف اتنا کہا ہے کہ جب آئے گا میرے رب کا حکم تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گی. اور احادیث میں صرف اتنا ہے کہ ان کا بڑا حملہ جو ہوگا وہ قیامت سے پہلے ہوگا. اس سے پہلے حملے ہوں گے یا نہیں ہوں گے، دیوار ٹوٹے گی یا نہیں ٹوٹے گی، اس کے بارے میں کوئی قطعی طور پر ہم نہیں کہہ سکتے. آگے فرمایا وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، ہم چھوڑ دیں گے ان کو بعض میں گڈ مڈ ہو جائے گا، خلط ملط ہو جائے گا، گھس جائے گا. افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی، کیا گمان کیا ان لوگوں نے جن کو کفر کیا کہ بنائیں گے میرے بندوں کو میرے علاوہ اولیاء، دوست، مددگار. کہتے ہیں بندوں سے مراد جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، اس طرح عزیر علیہ السلام ہے، اور بعض نے کہا اس سے مراد شیاطین ہے جن کی اطاعت وغیرہ کافر کرتے تھے، وہ مراد ہے یہاں پر. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ جنہوں نے ضائع کر دیا اپنی کوشش کو دنیا کی زندگی میں. اس سے کون مراد ہے؟ اس میں کہتے ہیں یہود اور نصارہ مراد ہے.
بعض نے کہا اس سے خارجیہ مراد، بعض کہتے ہیں اس سے مراد ہر نفس پرست، خواہش پرست اور بدعتی شخص مراد۔ فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، بس ہم نہیں قائم کریں گے ان کے لیے قیامت کے دن کوئی ترازو۔ یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ ہوتا ہے کہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ ان کے لیے، کافروں کے لیے ترازو نہیں قائم ہوگا، جبکہ دوسری آیات کے اندر ہمیں معلوم ہوتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، کئی جگہ پہ آیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس کا وزن کم ہوگا، یعنی وزن ہوگا، کافروں کا وزن، اعمال کا وزن ہوگا اس میں جس کا کم ہوگا، تو کہتے ہیں اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ کافروں کے اعمال کا وزن ہوگا، اس میں کمی بھی ہوگی، اور یہ آیت کری ہم ان کے لیے ترازو قائم ہی نہیں کریں گے۔ تو دونوں آیتوں میں تعارض ہو گیا۔ اس کے دو جواب دیے گئے ہیں۔ ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ جن آیات میں یہ ہے کہ ان کے لیے ترازو قائم ہوگا، وہاں اس بات کے لیے ہے کہ وہاں واقعی ترازو تو قائم کیا جائے گا۔ اس آیت کے اندر جو نفی کی گئی ہے وہ نفی ہے کار آمد ہونے کی، نافع ہونے کی، اعمال کے فائدہ مند ہونے کی۔ یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے لیے ترازو اس اعتبار سے نہیں ہوگا کہ ان کے لیے نفع مند ہو۔ صراحتاً طور پر، صریح طور پر اس بات کی نفی نہیں ہے کہ ترازو نہیں ہوگا، بلکہ مقصد اس بات کا ہے کہ ان کے لیے ترازو، ان کے اعمال فائدہ مند نہیں ہوں گے۔ اسی کے اوپر احادیث دلالت کرتی ہے جس میں آتا ہے کہ کافر یا لوگ جو ہے وہ بڑے بڑے اعمال لے کر آئیں گے، پہاڑوں جتنے، لیکن ان کا وزن اللہ کے ہاں مچھر یا مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ دوسرا جواب جس کا یہ دیا گیا ہے کہ جیسے اہل ایمان کے اندر مختلف طبقات ہوں گے کہ بعض کے لیے نامہ اعمال کا وزن ہی نہیں ہوگا، بغیر حساب کے وہ جنت میں جائیں گے، بعض کا حساب ہوگا آسان ہوگا، بعض کا مشکل ہوگا، یعنی طبقات اہل ایمان میں ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں اہل جہنم اور اہل کفار میں بھی طبقات ہوں گے، بعض ایسے ہوں گے کہ ان کا حساب کتاب ہی نہیں ہوگا، سیدھا جہنم میں جائیں گے، یہ آیت ان کے لیے ہے، اور بعض ایسے طبقات ہوں گے جن کا اعمال کا وزن کیا جائے گا، وہ آیت ان کے لیے ہے۔ تو مختلف طبقات کے لیے مختلف آیات ہیں، تو اس میں کوئی تعارض نہیں ہوتا۔